بھی ہے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ مسلمان نوجوانوں کو ان کی عظمت رفتہ کے نقوش سے دور کر دیا گیا ہے، ان کے اسلامی ہیروز کی کہانیوں کو ان کے اسباق سے خارج کر دیا گیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے 9/11 کے واقعات کے بعد مسلمانوں کی بری تصویر دکھا کر ان سے ان کی اصل پہچان چھین لی ہے۔ 8 صدیوں تک مسلمانوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کی۔ مسلمانوں نے دنیا کو کئی بڑے سائنسدان، ریاضی دان اور محقق دیے۔ مسلمانوں کو ان کی اصل پہچان دکھانے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے اپنے زیر نگرانی 2 ڈرامے بنوائے ہیں، ارطغرل غازی اور کورلوس عثمان، جن کو ایک خطاب میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی نوجوان نسل کو دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ ڈرامہ اپنے ڈائیلاگ، اپنے جملوں، اقدار، ایتھکس کی وجہ سے انتہائی مشہور و معروف ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں 60 سے زیادہ ممالک میں ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پورے یورپ میں اس پر تنقید ہو رہی ہے، مصر میں اس پر فتوے لگ گئے ہیں، انڈیا میں اس ڈرامے پر پابندی لگا دی گئی ہے، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ حقیقی کردار اور حقیقی کہانی پر مبنی اور ایک مسلمانوں کے عروج کی داستان ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو کہ اسپائڈر مین، سپر مین، ایکس مین، بیٹ مین اس طرح کے فرضی کرداروں سے بڑی متاثر ہو چکی تھی، وہاں پر ایک اصل کردار، ایک مسلمان جنگجو کا جو کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، کو دیکھ کر بہت متاثر ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل جب کسی چیز کو فالو کرتی ہے تو وہ اسے اپنی ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ نوجوان نسل نے اس ڈرامے کے کرداروں کو ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا، جذبہ تھا اور اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کیسے پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں اور حکومت کرنے لگتے ہیں۔ سب سے کمال کی بات یہ ہے اس ڈرامے کی کہ اس کے جملے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس ڈرامے کے جملوں کو لوگ قوال کی صورت میں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ آئیے ہم اس مسلمان شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل دیا، جنہوں نے ہر جگہ اپنی بہادری اور استقامت سے فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اسلامی تاریخ کی اہم شخصیت سے روشناس کروانا ہے، ایسی شخصیت جس کے کردار، اخلاق، بہادری اور اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی سربلندی عطا کی۔ ایسی شخصیت جس کی پشت سے جنم لینے والوں نے آدھی دنیا پر تقریباً 800 سال تک حکمرانی کی۔ جب میں اس عظیم شخصیت کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر گونج رہا تھا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہا تھا۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر یہ لوگ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچ گئے جہاں 2 لشکر آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک لشکر کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، دوسرا ان پر غالب آ رہا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں۔ اس قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل تھا۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شکست کھانے والے کی مدد کریں۔ 400 جنگجوؤں نے فاتح لشکر کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان جنگجو لوگوں کی وجہ سے جنگ کا نقشہ لمحوں میں بدل گیا۔ بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو فاتح لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟
اس نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ تو سردار نے کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے۔ پھر بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تتاریوں سے شکست کھا رہا تھا۔ تتاری فتح پا رہے تھے اور مسلمان شکست پا رہے تھے، تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ یاد رہے تتاری وہ لوگ تھے جو کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوج میں سے تھے۔ یہ وہ فوج تھی جس نے علاقے فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ تتاریوں کی تاریخ پڑھ کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے حریف فوجوں کے علاقوں میں گھس کر ان کے گھروں، درختوں کو آگ لگا دی، لائبریریوں کو جلا ڈالا، مفتوحہ علاقوں کی نوجوان عورتوں کی آبروریزی کی، معصوم لوگوں کے خون سے ندیاں بہا دیں، بغداد میں انسانی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا۔ تتاریوں کے ظلم کی تاریخ سیاہ ترین باب کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ خیر، بادشاہ نے سردار سے کہا میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ سردار رضامند ہو گیا تو بادشاہ اسے لے کر آج کی ترکی اور شام کی سرحد کے پاس لے آیا۔ استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا۔ اس وقت استنبول کا نام استنبول نہیں بلکہ قسطنطنیہ تھا، جسے انگلش میں کنسٹینٹینوپل کہتے تھے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ سوار بہترین سوار ہوں گے، وہ فوج بہترین فوج ہوگی، اور وہ فاتح عظیم فاتح ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بخشش کی بشارت بھی دی تھی۔ اسی کوشش میں کئی مسلمان لشکروں نے اس پہ لشکر کشی کی، لیکن ناکام لوٹے۔ ایک لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، جن کی وفات بھی ادھر ہی ہوئی، اور ان کی قبر آج بھی استنبول کے قلعے کے پرانے دروازے کے پاس ہے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی سعادت ارطغرل کے پڑپوتے اور عثمان کے پوتے سلطان محمد فاتح کو ہوئی۔ استنبول اور شام کے درمیان کے ایک پہاڑی علاقے کو دکھاتے ہوئے بادشاہ نے کہا یہ جاگیر تجھے وقف ہے۔ ادھر سے رومی مجھ پر حملہ کر کے تنگ کرتے ہیں، تم میرا دفاع کرنا، یہ جاگیر تمہاری ہے۔ اس جاگیر پر ارطغرل نے قبیلے کو آباد کیا۔ اس جگہ کا نام سگوت ہے اور یہ جگہ ترکی کے صوبے اناتولیا میں واقع ہے۔ اس پہ ارطغرل نے قبیلے کو آباد کر کے ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی۔ یہ علاقہ سلجوقی سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا۔ وہاں رہتے ہوئے ارطغرل نے ایک شیخ سے بیعت کر لی۔ شیخ نے اس کو رات کو اپنے ہاتھ ٹھہرایا۔ جب یہ کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے تاقچے میں قرآن پڑھا ہے۔ وہاں خادم سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ تو ارطغرل نے سوچا کہ میں قرآن کے سامنے سو جاؤں، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اس نے قرآن اٹھایا اور سر پر رکھ لیا، اور ساری رات قرآن سر پر اٹھائے کھڑا رہا۔ رات کو پچھلے پہر اسے اونگ آ گئی۔ اس کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا ہے اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے پھیلتے 3 بر اعظموں پر چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر اور ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنا یہ خواب صبح اپنے شیخ کو سنا دیا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، جس کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ارطغرل نے اس کا نام عثمان رکھا۔ عثمان نے ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو کہ 1924 تک چلتی رہی۔ عثمانیہ خلافت تقریباً 800 سال تک چلتی رہی، جس میں ایک طرف اناتولیہ، دوسری طرف مشرق وسطیٰ، تیسری طرف قزاقستان اور یورپ کے علاقے شامل تھے۔ ارطغرل کی وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی آخری آرامگاہ ترکی کے شہر سقوط میں ہے۔